بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کیسے ایک عورت سے ہم بستری کرتے ہیں؟ عورت کو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے؟ حقیقت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور تمام انسانیت ان کی حقیقت کو مانتی ہے، جن کے معنی چھپا ہوا ہونا، غائب ہونا۔ ان میں سے بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر۔ جنات انسانوں کی طرح جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی، اور یہ انسانوں کی طرح مکلف ہوتے ہیں اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورت جس کا نام سورۃ الجن ہے موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ اسی طرح فرمایا، اور جنات کو اس سے پہلے کہ وہ گرم ہوئے پیدا کر چکے تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے جا چکے تھے، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و جن و انس کی طرف سے ہوئی۔ جنات میں سے بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر نافرمان ہوتے ہیں، اور یہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض نافرمان بھی۔ بعض دفعہ انسان جنات پر غلبہ پا لیتے ہیں اور بعض اوقات جنات انسانوں پر۔ جنات حقیقت ہے اور تمام مذاہب میں ان کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ ہندو، عیسائی، یہود، مسلمان سب ان سب کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ آج کل ایسی باتیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن عورتیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، اور کبھی جن مرد عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق محبت میں کرتے ہیں۔ بعض علامات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی علامات ظاہر ہونے پر جنات ہی کا اثر ہوگا، بلکہ یہ علامات بعض اوقات کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ البتہ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ جنات موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے، اور جنات کے حوالے سے دلچسپ حقائق بھی بتائیں گے۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں۔ کم تعلیم اور کم فہم رکھنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور مختلف باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں تبہم پرست ہوتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں تبہم پرستی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو جنات کئی اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، جسے ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی مسلط ہوتے ہیں یا خود بھی انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں 90% شکار خواتین ہوتی ہیں، جس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی کرنا، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر کھلے بال
چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنا، اور ان وجوہات کی بنیاد پر جنات خود مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جادو سے مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن خواتین سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، جس میں اکثر خواتین خواب میں خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی بیٹوں کی شکل میں، کزن کی شکل میں، یا پھر شوہر کزن کی شکل میں، یا شوہر کی شکل میں، یا کبھی غیر مرد دیکھتی ہیں۔ ایسی خواتین کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر۔ کبھی جسم پر ناخن کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے جیسے دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کو کبھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے، وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں، جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا ناپسند کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ یاد رہے، جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ نہیں جماتے جب تک وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھی رہتی ہیں، یا زیادہ تر اکیلے رہتی ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر جنات ان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ اپنے کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنیں تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہ جنات سے چھپی رہتی ہے۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ رات کے درمیانی پہر میں بلند آواز میں باتیں نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں، ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو، آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا لازمی پڑھیں جو مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے اور قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بتلائی گئی علامات ضروری ہیں کہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% خواتین جو خود پر جنات کے قابض ہونے کا شک کرتی ہیں، ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی وہمی یا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں اسی کا شکار ہوتی ہیں۔ یاد رہے، اس کی ذات اور علامات ایسی ہی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتانے کی یہ بات بھی ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادیاں بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بلکہ اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
میٹھے میں بھی زیادہ تر ڈشز شامل ہوتی ہیں. ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے. اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سردار کو اپنی شادیوں پر مدعو کرتے ہیں، شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں. جنات بھی زیادہ رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات اور احساسات رکھتے ہیں. ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورت جن کے نام سے موجود ہے. جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلو مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے. کتبی تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم ان کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے. العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آپ سے قرآن پاک سنا اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے. بہرحال ناظرین، جنات کا وجود برحق ہے. جنات انسانوں کو بعض حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قابض بھی ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے آگاہ کیا ہے اور جنات کی حفاظت کے لیے کچھ عمل بھی بتائے ہیں. جنات کے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی مجرب ہے، لہٰذا ان کا اہتمام صبح شام ضرور کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کی شروں سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے. آمین آمین یا رب العالمین. ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں.